إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. میں آج کے اس خطبہ جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، برتری اور بزرگی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. جو خالق اور مالک ہے اس کائناتوں کا، یہ زمینوں اور آسمانوں کا، یہ انس و جنس کا، غرض کہ میری جان آپ کی جان کا خالق اور مالک، جس کے لیے ہماری سارے عبادتوں کا ذرہ ذرہ حصہ خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً اللہ کے بھیجے ہوئے آخری سچے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس کے بعد بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہم نے منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے موت کی یاد، موت اور قبر کی یاد. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، ہم اس زندگی کے تھپیڑوں میں، اس دنیا کی موج و مستی کے لہروں میں، یہ دنیا کی رونقوں میں، ہماری کمائیوں کے پیچھے ہمارے گھر، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے خاندان، ہماری دنیا کی ضروریات کے پیچھے اتنا دلکش طریقے سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہماری موتوں کو بھلا دیا. ہم آج یہ بھلا بیٹھے ہیں کہ ایک اندھیرا گڑا قبر ہمارا انتظار کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
लोगों, तुम्हारे दिलों को जंग लग जाता है, जंग, तुम्हारे दिल खराब हो जाते हैं। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी बताइए उस जंग को हम कैसे दूर कर सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साहबियों, ए मेरे साथियों, सुनो, वो दिल के जंग को दूर करना चाहते हो तो कसरत से मौत की याद करो, मौत को याद करते जाओ, मौत की याद दिल में लाते जाओ कि एक दिन ये जिस्म से ये रूह खींच ली जाएगी, ये नरखरा आखिरी जिस्म का खत्म हो जाएगा, दिल की धड़कनें बंद कर दी जाएगी, देख नहीं सकेंगे, बात नहीं कर सकेंगे, ये हाथ, ये पैर, ये जिस्म के आज़ा काबू में नहीं होंगे, गर्ज एक बेजान जिस्म होगा, ये मौत हर किसी को आनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दुनिया के अंदर जितने जानदार चीजें हैं, दुनिया के जमीन और आसमान के अंदर जितनी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर जान होती है, जान, जिनमें एक नफ्स होता है, वो हर नफ्स को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है, हर किसी को, कोई नहीं बचेगा, ना कोई वली बचेगा, ना कोई नबी बचेगा, ना कोई फरिश्ता बचेगा, ना कोई जिनो शैतान बचेगा, और इसके दुनिया में पाए जाने वाले जर्रे जर्रे जानदार को एक ना एक दिन ये मौत अपने आगोश में लेकर रहेगी। मौत, मेरे दोस्तों, मौत ये 3 जुमलों वाला लफ्ज, ये 3 हर्फ वाला लफ्ज कहने में तो बड़ा आसान लगता है कि मौत आएगी। आज लोग ये जुमले अपने जबान से निकालते हैं और कहते हैं कि जब मौत आएगी देखा जाएगा, जब मर जाएंगे देखा जाएगा, जब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी तब देखा जाएगा। मौत इतनी आसान नहीं दोस्तों जितनी आसानी से हम मौत का लफ्ज ले रहे हैं। अजीज साथियों, ये वही मौत है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लोगों, जब ये इंसान के करीब आती है, जब ये इंसान पर मुसल्लत कर दी जाती है, जब ये इंसान के जिस्म से खींच कर निकाली जाती है, अरे लोगों सुनो, जब ये इंसान के पास आती है, जब ये इंसान के जिस्म से निकाली जाती है, तो इंसान अपनी एड़ी को एड़ी लगड़कर मसलता है, परेशान होता है। इसकी तकलीफ का क्या कहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, बहुत तकलीफें होती है, बहुत आजमाइशें होती है, लेकिन मौत जितनी तकलीफ कोई और तकलीफ नहीं। ये मौत है। मेरे दोस्तों, एक सहाबी आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने पूछा, क़यामत जब आना है तब तो आएगी, बताओ तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है, तुमने उसके लिए तोछा क्या तैयार किया है? कहने का मकसद, मौत तो कभी भी आ सकती है, एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं दी जाएगी। रब का फरमान है, लोगों, जब मौत का वक्त आता है तो रब एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देता। है कोई दुनिया का साइंसदान जो मौत को एक सेकंड के लिए टलाकर बताए? है कोई दुनिया का बड़े से बड़ा माहिर सर्जन और डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए से, मशीन के जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से अपनी मौत को एक लम्हे के लिए रोक कर बताए? नहीं दोस्तों, नहीं। ये मौत जब आनी है तब बस आनी है, एक लम्हे की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी प्रैक्टिकल मिसालें आपको बताई। आप देखिए, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब पर वो वीडियोस को देखिए कि एक फुटबॉल प्लेयर गोल कर रहा है, खेल रहा है, पता नहीं कि उसके अगले लम्हे में उसकी जिस्म से जान निकाले जाने वाली है। एक सेकंड के अंदर वो जमीन पर गिरता है और आनन फानन उसके जिस्म से रूह खींच ली जाती है कोई ताकत, है कोई ऐसी चीज जो इस मौत से बचकर बताए? नहीं दोस्तों। अल्लाह ताला कहते हैं, जाओ छुपो, दुनिया में कहां भागना चाहते हो भागो, कौन से खिले में जाकर छुपना चाहते हो छुप जाओ, कितनी महफूज जगह चले जाओ, ये मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली।
اور یہ موت کی سختی ہم آسان سمجھ بیٹھے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وقت وہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو دہراتے رہتے۔ عمرو بن عاص کے الفاظ ہیں، غور سے سنیے گا، وہ الفاظ دہراتے اور کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ جن پر موت کا وقت آتا ہے اور وہ ہوش کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جن پر موت کا وقت آتا ہے اور وہ ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، وہ منہ سے بول سکتے ہیں۔ موت ابھی آئی نہیں، موت کا وقت آنے والا ہے، موت کے گرفت میں آنے والے ہیں۔ اس وقت عمرو بن عاص کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں ان سے پوچھتا ہوں بولو تمہیں کیا ہو رہا ہے، بتاؤ یہ موت کیا ہوتی ہے، وہ مجھے بتاتے نہیں۔ میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، میں تعجب کرتا ہوں ایسے لوگوں پر کہ وہ ہوش و حواس میں رہنے کے باوجود موت کی حقیقت بیان کرنے سے عاجز ہے۔ وقت ایک یہ بھی آیا کہ عمرو بن عاص کی موت کا وقت آیا، بستر پر لیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عاص کے پاس آ کر کہتے ہیں اے عمرو بن عاص، میں تمہیں وہ جملے یاد دلاتا ہوں جو تم لوگوں سے سوال کرتے تھے، آج تم بتاؤ، تمہارا موت کا وقت قریب آیا ہے، بتاؤ موت کیا ہوتی ہے، موت کیسی ہوتی ہے، اب تم بتاؤ۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں اے عبداللہ بن عباس، میں موت کی حقیقت بیان کرنے سے عاجز ہوں، میں موت کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ میرے سر پر جو آسمان ہے یہ ٹوٹ کر زمین پر گر رہا ہے، اور یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں مجھے پیچ کر رکھ دیا جا رہا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری گردن کے اوپر ایک وزندر پہاڑ لگ دیا گیا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری سانس ایک سوئی کے ناکے میں سے گزر رہی ہے۔ اے عبداللہ بن عباس، یہ موت کی سختی میں بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی آسان چیز نہیں دوستو موت، کہ آپ کہہ رہے ہیں موت آئی تو دیکھا جائے گا، مر گئے بعد سے دیکھا جائے گا، یہ موت کوئی آسان چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اذا جاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ جو موت کی سختی ہے نا، یہ حق چیز ہے، حق، یہ باطل چیز نہیں۔ ہر انسان کے ساتھ یہ لمحہ ہونے والا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ لمحہ ہوا، یہ اولیاء کے ساتھ بھی کیا گیا، یہ شہداء کے ساتھ بھی کیا گیا، یہ آپ کے اور میرے ساتھ بھی ایک دن ہونے والا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، جب یہ موت کا وقت قریب آتا ہے، جب ایک انسان کا اس دنیا میں جینے کا لمحہ ختم، اب اگلے لمحے میں اس کی دنیا ختم کر دی جانے والی ہے، اگلے لمحے میں اس کے جسم سے یہ جان کو نکالیا جانے والا ہے۔ اگر وہ بندہ نیک ہوگا، اگر وہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، اگر وہ بندہ پکا سچا مومن ہوگا، اگر وہ بندہ پکا سچا مسلمان ہوگا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے لوگوں، اس شخص کی روح کو قبض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو آسمان سے بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اپنے ہاتھ میں جنت کے کفن میں سے ایک کفن کو چنتے ہیں اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو کو اپنے ساتھ لاتے ہیں، وہ فرشتے اس مسلمان کے، اس مومن کے، اس نیکوکار بندے کے قریب بیٹھتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، وہ بھی نازل ہوتے ہیں، وہ اس نیک بندے کے سرہانے بیٹھتے ہیں، وہ اس نیک بندے کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے نیک روح، اے پاک روح، نکل اپنے رب کی رضا کی طرف، نکل اپنے رب کے رحم کی طرف، نکل، آج تجھے اپنا رب بلاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ نیک روح، وہ نیک شخص کی روح اس طرح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے جیسے مشکی زیمے سے، جیسے پانی کے بوتل کا ڈھکن نکال دیا جائے تو پانی آسانی سے نکل جاتا ہے، ویسے اس شخص کی روح نکل جاتی ہے۔ یہ نیکوکار کی روح کا معاملہ ہے، نیکوکار کی روح کا معاملہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے ہی وہ روح باہر نکلتی ہے، وہ جو فرشتے جنت کا کفن لائے ہوتے ہیں
اس روح کو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس خوشبودار کفن میں اسے لپیٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں جو خوشبو اس کفن سے نکلتی ہے، جو خوشبو اس کپڑے سے نکلتی ہے، وہ خوشبو دنیا کے کسی کونے میں نہیں پائے جاتی، ویسی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ خوشبو کی وسعت، وہ خوشبو کی منزلت، وہ خوشبو کی برکت تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ رب کے فرشتے جو آسمانوں میں ہیں، اس رب کے نیک بندے کی کفن کی خوشبو وہ آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں آج کوئی نیک بندے کی روح ہمارے پاس آنے والی ہے، ہمیں خوشبو آ رہی ہے نیک بندے کی طرف سے۔ وہ فرشتے اس نیک بندے کے روح کو پاک صاف خوشبودار کفن میں لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف اڑنے لگتے ہیں، آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں۔ راستے میں فرشتوں کی ٹولیاں ملتی ہیں، فرشتوں کی جماعتیں ملتی ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں اے فرشتوں یہ نیک بندہ کون ہے، یہ نیک بندہ کون ہے، یہ اچھا مسلمان بندہ کون ہے، یہ کس نیک بندے کی روح ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں، دنیا میں یہ نام کے ساتھ اسے یاد کیا جاتا تھا، یہ بندہ نیک وکار ہے، فلانے فلانے اچھے نام سے اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ وہ فرشتے برکت کی دعا، رحمت کی دعائیں دیتے ہیں۔ غرض کے پہلے آسمان پر پہنچنے تک جہاں جہاں فرشتوں کی جماعتیں ملتی ہیں، ہر جماعت دعائیں دیتی ہے، عزت سے نوازتی ہے، تکریم کرتی ہے، عزت کے ساتھ اس وہ نیک بندے کی روح کا نام لیتی ہے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچا جاتا ہے، فرشتے جان جاتے ہیں کہ کوئی نیک روح آ رہی ہے، بغیر پوچھے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ویلکم، خوش آمدید، آئیے، آپ کا سواگت کیا جاتا ہے، آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ تو اللہ کے مومن سچے بندے ہیں، آپ کا استقبال ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں پہلے آسمان کے بتاؤ یہ کس کی روح ہے؟ وہ پھر اس کا خیر کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، یہ نیک بندہ ہے اللہ کا۔ ایسے ہی پہلے آسمان پر پہنچایا جاتا ہے، دوسرے آسمان پر پہنچایا جاتا ہے، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں اور ساتویں آسمان تک وہ بندے کا خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے پہنچایا جاتا ہے۔ ہر جماعت اس کا خیر کے ساتھ ذکر کرتی ہے۔ جیسے ہی ساتویں آسمان پر وہ پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں آج یہ میرے نیک بندے کی روح آئی ہے، اسے تم علیین میں اونچے مرتبے کے لوگوں کی لسٹ میں نام لکھ لو۔ اس نیک بندے کی روح کا نام علیین کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ اونچے مرتبے لوگوں کے جو نام لکھے جاتے ہیں لسٹ میں، اس بندے کا نام لکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اس کی روح کو واپس کرو، اس کی روح کو قبر میں واپس کیا جائے۔ روح واپس کی جاتی ہے۔ پھر یہاں پر جب قبر میں روح واپس کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں عذاب قبر سے ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہو، عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنازے میں جاتے ہیں، قبرستان ہے، خبر کھودی جا رہی ہے، خبر کھودنے کے لیے بھی کچھ وقت باقی ہے۔ اللہ کے نبی فکر میں ہے، غم آندہ ہے، فکر میں ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے۔ وہ چھڑی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کورید رہے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا، انسان جب فکر میں ہوتا ہے، انسان جب غمی کی حالت میں ہوتا ہے تو کچھ ایسا کام کرتا ہے جو عام طور پہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی زمین کورید رہے ہیں، زمین کو جھاڑ رہے ہیں، مٹی کو ہٹا رہے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ساتھیو، اللہ سے ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہو۔ اللہ، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کو 3 دفعہ دہرایا اور کہا اے لوگو اللہ سے پناہ طلب کرو عذاب قبر سے، اے لوگو اللہ سے پناہ طلب کرو عذاب قبر سے، اے لوگو اللہ سے پناہ طلب کرو عذاب قبر سے۔ یہ عذاب قبر، عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو قبر میں جب نیک بندے کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 فرشتے جن کا نام منکر اور نکر رکھا گیا ہے، ان کے چہرے کے تعلق سے، ان کی حیت کے تعلق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کی آنکھیں بڑے دیگچے کی طرح انگار والی ہوں گی، بڑے دیگچے کی طرح لال ہوگی، گیرو کلر کی آنکھیں ہوں گی، اور ان کے دانت بیل کے سنگوں کی طرح لمبے لمبے ہوں گے۔ یہ خوفناک شکل میں آئیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک کے پاس یہ
खौफनाक शक्ल में आएंगे और इनकी आवाज बिजली की कड़क से भी ज्यादा खतरनाक होगी। वो फरिश्ते उस नेक बंदे की खबर में आएंगे। कैसे आएंगे? अल्लाह के नबी कहते हैं अपने दांतों से इस जमीन को चीरते हुए, इस जमीन को फाड़ते हुए वहशत और दहशत के माहौल में इस खबर में दाखिला लेंगे और उस बंदे को उठाएंगे और बिठाकर खौफ की हालत में पूछेंगे, मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है? अल्लाह के नबी कहते हैं नेक बंदा होगा, सालेह बंदा होगा, मोमिन बंदा होगा, वो बंदा होगा जो रब पर पुख्तगी से ईमान रखता होगा, मुसीबत में अल्लाह के अलावा किसी और की मदद नहीं लेता होगा, औलाद की जरूरत है रब को निदा लगाता होगा, मुसीबत में अल्लाह ही को पुकारता होगा, गम की हालत में अल्लाह ही को याद करता होगा, खुशी के वक्त भी अल्लाह ही की तारीफ करता होगा, अपने खर्च की निजात के लिए अल्लाह ही को निदा लगाता होगा, गर्ज के अपना मुश्किल कुशा अल्लाह को समझता होगा, अपनी हर वो चीज का मालिक, खालिक, दाता, गनबश, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला को अपना समझता होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर रहम फरमाएंगे। रहम, वो रहम फरमाने की वजह से उसके मुंह से निकलेगा रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। ऐ लोगों, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो फरिश्ते कहेंगे, ऐ लोगों, ऐ वो शख्स बता, मन नबियुक, उस शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तू क्या जानता है उस शख्स के बारे में जो तेरे दरमियान भेजे गए थे? अगर वो शख्स नबी की इताअत किया होगा, अगर वो शख्स नबी को सच्चे दिल से माना होगा, अगर वो शख्स नबी के तालीमात पर अमल किया होगा, चाहे वो किस तरीके का भी अमल हो, चाहे वो छोटा अमल हो, चाहे वो बड़ा अमल हो, नबी की बात के आगे किसी और की बात को मुकद्दम ना रखा होगा, नबी की बात के आगे दुनिया की हर शख्स की बात को ठुकराया होगा, ऐसे शख्स के मुंह से निकलेगा मेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी, सच्चे बंदे हैं। फरिश्ते फिर सवाल करेंगे, मन दीनुक, तेरा दीन क्या है? मेरे साथियों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, दीन का माना क्या है, दीन का मतलब क्या है। मेरे अजीज साथियों, अगर कोई इंसान मुसलमान के घराने में पैदा होता है, मुसलमान माँ बाप है, मुसलमान खानदान है, नाम अब्दुल्ला रख लिया, नाम मोहम्मद रख लिया, वो मुसलमान खानदान से चला गया, नमाजें नहीं पढ़ता, कुरान की तिलावत नहीं करता, नेक अमल नहीं करता, तो वो इस्लाम में नहीं रहता। वो जब मर जाएगा, अगर उससे पूछा जाएगा मन दीनुक, तो मैं आपको दीन का माना समझाना चाह रहा हूं। दीन का माना होता है जिंदगी गुजारने का तरीका, जिंदगी गुजारने की वो बुक जो जिंदगी के माहौल में हम दिन रात गुजार करते हैं, कि एक इंसान की सुबह कैसी होनी चाहिए, उसकी शाम कैसी होनी चाहिए, उसका खाना कैसा होना चाहिए, उसका पीना कैसा होना चाहिए, उसकी शादी ब्याह कैसी होनी चाहिए, उसकी तिजारत कैसी होनी चाहिए, उसका लेन देन कैसा होना चाहिए, उसके अखलाक कैसे होने चाहिए। गर्ज के एक इंसान की जिंदगी का एक एक लम्हा जो जिंदगी में गुजरता है, जो जिंदगी हिसाब से गुजरती है, उसे दीन कहा जाता है। दोस्तों, याद रखो, अगर दीन इस्लाम की तालीमात पर सुबह शाम अमल करोगे, उठते बैठते सोते जागते हर काम इस्लामी तालीमात के हिसाब से करोगे, शादी ब्याह इस्लामी तालीमात के हिसाब से करोगे, लेन देन का मामला इस्लामी हिसाब किताब से करोगे, तिजारत इस्लामी हिसाब किताब से करोगे, जिंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम को अपनाया होगा, तो तब खबर में उस फरिश्ते के सामने आपकी और मेरी जबानों से निकलेगा, हाँ हाँ, मैंने इस्लाम पर अमल किया, मैंने सुबह इस्लाम के तरीके से की, मैंने शाम इस्लाम के तरीके से की, मैंने शादी इस्लाम के तरीके से की, मैंने तिजारत इस्लाम के तरीके से की, मैंने जिंदगी को इस्लाम के तरीके से गुजारा। तब जाकर आपकी जबानों से निकलेगा, तब जाकर मेरी जबान से निकलेगा, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। याद रखो दोस्तों, ये वक्त आने वाला है, इससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। चाहे किसी का वसीला लगा लो, चाहे किसी का शिजरा लिखकर खबर में रख लो, चाहे जो कर लो, चाहे सीने पर कलमा लिखकर दफन हो, चाहे जो कर लो, ये 3 सवालों से कोई बचने वाला नहीं। हर कोई इसकी गिरफ्त में आने वाला है।
تیاری کرنا ہے ان سوالات کے جوابات کی، تیاری کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر ایسے بے جا معاملات لائے گئے جن پر بحثیں کی جا رہی ہے، جن پر مناظرے کیے جا رہے ہیں، جن پر ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں کہ فاتحہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، نبی کی میلاد منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے، نبی نور تھے یا بشر تھے، بے جا معاملات کے اندر بحثیں کی جا رہی ہے۔ ارے کبھی اس پر بھی بحث کرو کہ کیا تم نے رب پر ایمان صحیح لایا ہے کہ بھی نہیں؟ کیا تمہارا ایمان ایسے ہے کہ تم خبر میں من دبوکا کے جواب میں ربی اللہ کہہ سکو گے؟ کبھی اس پر بھی بحث کرو کہ تم نے نبی کی اطاعت کر رہے ہو یا نہیں، ایسے اطاعت کر رہے ہو کہ جب قبر میں جاؤ گے من نبیک کے جواب میں محمد رسول اللہ کا نام آئے گا۔ کبھی اس پر بھی بحث کرو کہ اسلامی تعلیمات تمہاری زندگیوں میں ہے کہ بھی نہیں، اس پر بھی تو بحث کرو۔ کبھی بے جا امت کو مسائل میں الجھایا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان 3 سوالوں کے جوابات تلاش کرو اور سوچو کہ میری آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے، کیا ان 3 سوالوں کے جواب میں اور آپ دے سکیں گے کہ بھی نہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، جس طرح سے نیک روح قبض کی گئی تھی ایسے ہی بد روح کو بھی قبض کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، وہی آسمان سے جہنم کا کفن لیے، بدبودار ٹاٹ لیے، کفن کا لفظ نہیں آیا، ٹاٹ کا لفظ آیا۔ ٹاٹ آپ استعمال کرتے ہیں لفظ بیکار چیز کے لیے، جو پھینک دینے کی چیز ہوتی ہے، یہ لفظ آیا حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، جو شخص گنہگار ہوگا، جو شخص گناہگار ہوگا، اللہ کے حکموں کا باغی ہوگا، نبی کے حکموں کا باغی ہوگا، قرآن اور حدیث پر عمل کرتا نہیں ہوگا، ایسے شخص کو، ایسے کافر اور ایسے منافق شخص کے بارے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 2 فرشتوں کو بھیجیں گے جن کے پاس بدبودار ٹاٹ ہوگا، جس سے اتنی گندی تعفن آتی ہوگی کہ دنیا میں کوئی اور گندی چیز اس سے نہیں ہوگی۔ وہ فرشتے آئیں گے، اسرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے، اس کافر، اس بدبخت، اس گندے اور گنہگار بندے کے پاس بیٹھیں گے، اس منافق بندے کے سر کے پاس بیٹھیں گے اور آواز لگائیں گے، اے گنہگار روح، اے گندی روح، آ اللہ کے غضب کی طرف، نکل اللہ کے غضب کی طرف، آج تجھے مزہ چکایا جائے گا تیرے اعمال کا۔ وہ روح کب کب آ جائے گی، وہ روح گھبرا جائے گی، وہ روح دہشت میں آ جائے گی اور باہر نہیں نکلے گی۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، وہ کافر، وہ منافق، وہ گنہگار کے جسم میں وہ روح کونوں کونوں میں چھپے گی۔ اسرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھ کو، اپنے شکنجے کو اس کے حلق میں دھسائیں گے اور اس روح کو کھینچ کھینچ کر نکالیں گے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، لوگوں، جب کافر، جب منافق اور گنہگار کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے، گویا وہ ایسا ہے جیسے لوہے کے کنگھی کو اون کے کچے کپڑے میں ڈال کر کھینچا جائے تو اس کا ایک ایک دھاگا نکل کر کھینچا چلا آتا ہے، ایسے ایک کافر کے اندر سے اس کی جان نکالی جائے گی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کہ اس کی ایڑی سے ایڑی مل جائے گی، ایسی تکلیف سے اس روح کو نکالا جائے گا اور اس کی روح کو وہ فرشتے اس گندے ٹاٹ کے اندر لپیٹیں گے اور آسمان کی طرف بڑھیں گے۔ جہاں جہاں فرشتوں کی جماعتیں ملیں گی، ہر فرشتے کی جماعت کہے گی، یہ گندی روح کس کی ہے، یہ خبیث روح کس کی ہے، یہ تعفن کیسا ہے، یہ بدبو کیسا ہے۔ وہ فرشتے اس کا گندا ذکر کریں گے، اس کے لیے بد دعا کریں گے۔ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچے گا، فرشتے دروازہ نہیں کھولیں گے، وہ فرشتے کہیں گے، یہ گندی روحوں کی جگہ آسمانوں میں نہیں، یہ ناپاک روحوں کی جگہ پاک جگہ پر نہیں، لہذا فرشتے اس کی روح کو وہ آسمان سے الٹے پٹک دیں گے جو زمین پر آ کر گر جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں، اس گندی روح کو بھی
خبر میں لوٹایا جائے گا اس مردے کے جسم کے اندر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دوستو یہ واقعات نبی نے بتائے میری آپ کی عبرت کے لیے، میرے آپ کے سدھرنے کے لیے۔ اگر اتنے باتیں سن کر بھی ہم اپنے زندگی میں اصلاح نہیں کر سکتے، تف ہے ہماری زندگیوں پر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس گندی روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے۔ جب وہ بندہ قبر میں آنکھ کھولتا ہے تو چھوٹا اندھیرا گڑا، کچھ روشنی نہیں، نہ سورج کی باریک روشنی آئے گی، نہ چاند کی مدھم روشنی آئے گی، نہ ستاروں کی روشنی آئے گی، نہ چراغی جلتا ہوگا، نہ کوئی لائٹ لگی ہوگی، اندھیرا گڑا، آس پاس کوئی نہیں، نہ ماں باپ آئیں گے، نہ بھائی بہن آئیں گے، نہ جاگیردار آئیں گے، نہ کوئی ولی آئیں گے۔ غرض کے اس قبر کے اندر وہ تنے تنہا اکیلا ہوگا، دہشت اور وحشت کے مارے کروٹ ہونا چاہے گا، نہیں ہو پائے گا۔ یہ منکر نکر زمین کو پھاڑتے ہوئے وحشت کی آوازوں کے اندر اس کی خبر میں دہشت اندر آئیں گے۔ جیسے ہی وہ فرشتوں کو دیکھے گا ہیبت اور لذا طاری ہو جائے گا، ہیبت میں آ جائے گا۔ وہ فرشتے اس کی گردن کو پکڑیں گے اور اسے اٹھا کر بٹھائیں گے اور پوچھیں گے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جو رب پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا، رکھتا بھی ہوگا تو شک اور شبے کے ساتھ رکھتا ہوگا، وہ رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا ہوگا، وہ رب کے علاوہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہوگا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا سمجھتا ہوگا، وہ رب کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہوگا، وہ رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا بھلا کرنے والا سمجھتا ہوگا، وہ رب کے علاوہ کسی اور سے منتیں، مرادیں، حاجتیں مانگا ہوگا، تو اس کے منہ سے نکلے گا میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ وہ فرشتے پھر سوال کریں گے من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے؟ وہ اگر بندہ نبی کی اطاعت نہیں کیا ہوگا، وہ نبی کے فرمانوں پر عمل نہیں کیا ہوگا، وہ نبی کے چہرے کے مطابق اپنے چہرے کو نہیں بنایا ہوگا، وہ نبی کے لباس کے مطابق اپنا لباس نہیں بنایا ہوگا، وہ نبی کی سنت کے مطابق اپنی نمازیں نہیں پڑھا ہوگا، وہ نبی کی سنت کے مطابق اپنے زندگی کے اعمال نہیں کیا ہوگا، تو رب کی پناہ، اللہ کی پناہ اس کے منہ سے نکلے گا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میرا نبی کون ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا من دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہوگا، وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہوگا، وہ اسلام کی تعلیمات اپنی زندگی کے اندر نہیں اپنایا ہوگا، تو اس کے منہ سے نکلے گا معلوم نہیں میرا دین کون سا ہے۔ وہ فرشتے اس کے گردن کو پکڑیں گے۔ نبی کے الفاظ ہیں دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں ایک ہتھوڑا ہوگا، ایسا گرجدار ہتھوڑا، وہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان سر کے اوپر دے ماریں گے۔ نبی کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں اگر یہ ہتھوڑے کو دنیا کے بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ ہتھوڑے سے اس کے سر پر مارا جائے گا، وہ تہس نہس ہو کر بکھر جائے گا، رب اس کے جسم کو پھر سے بنائے گا، وہ ہتھوڑے سے پھر مارے گا، پھر تہس نہس ہو جائے گا۔ غرض کے یہی معاملہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اس بد روح کو، اس بدبخت کو، اس گنہگار کو، اس کی خبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول کر بتائی جائے گی، افسوس میں اضافہ دلایا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا اے بدبخت، اے ناپکار، یہ جنت تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے اعمال کی وجہ سے تو اس سے محروم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے جہنم کی کھڑکی کھول کر بتائی جائے گی اور بتایا جائے گا اے بدبخت، تیرے اعمال کی بنیاد پر، تیرے اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن تیرا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جب نیک روح کو یہ سوالات کے جوابات مطمئن دے دینے پر
پہلے جہنم کھول کر بتائی جائے گی اور بتایا جائے گا اے نیک شخص، اے خوش قسمت شخص، تو وہ نیک عمل کر کر یہاں پر آیا ہے کہ اس جہنم سے تجھے بچا لیا گیا ہے۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا لے۔ پھر اسے جنت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا اے نیک شخص دیکھ ادھر، یہ ہے تیرا وہ ٹھکانہ کہ تیرے اعمال کی وجہ سے تجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور اسے کہا جائے گا جب وہ 3 سوالوں کے جوابات دے دے گا نیک شخص، تو اللہ آسمانوں سے آواز لگائیں گے اور کہیں گے اے فرشتوں، میرا بندہ سچ کہتا ہے، لاؤ اس کے لیے جنت سے ایک بچھونا، لاؤ اس کے لیے جنت سے ایک بستر اور اسے آرام کی نیند سلا دو۔ اور جہاں پر وہ بدبخت، جہاں پر وہ گنہگار اپنے سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو جائے گا، وہ اپنے سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا، رب آسمانوں سے آواز لگائے گا اور کہے گا اے فرشتوں، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا، لاؤ جہنم سے ایک بستر اور اس آگ کے بستر پر اسے لٹا دو۔ اور قیامت آنے تک وہ اس آگ کے بستر پر لیٹا رہے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ قبر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، لوگوں جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں لگی رہتی ہیں، 3 چیزیں، اور جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں منو مٹی کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک چیز چپکی رہ جاتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مال رہتا ہے، مال، اور اس کا اہل و عیال یعنی فیملی، خاندان رہتے ہیں، اور تیسرا اس کا اعمال رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس لمحے، جس سیکنڈ اسے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے آتے ہیں تو 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ ایک، اس کے اہل و عیال اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کر کر واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا جو کمایا ہوا مال جس کے پیچھے اس نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، وہ مال اس دنیا میں رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی رہتے ہیں تو وہ اعمال رہتے ہیں۔ دوستو، اعمال کماؤ، اعمال جمع کرو، یہ تمہارے کام آنے والے ہیں۔ آج انسان اچھی گاڑی، اچھے گھر، اچھا بزنس غرض کے یہ دنیا میں فنا ہونے والے، یہ دنیا میں چھوٹ جانے والے چیزوں کے پیچھے تک ودو اتنی محنت کرتا ہے، صبح نہیں دیکھتا، شام نہیں دیکھتا، صحت نہیں دیکھتا، اپنے زندگی کے ہر گوشے میں، ہر لمحے میں یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اب اور زیادہ مال آ جائے تو اچھا ہے، اب اور زیادہ اچھی گاڑی آ گئے تو اچھا ہے، اور زیادہ سواری اچھی آ جائے تو اچھا ہے، میرا گھر اتنے مالے کا ہے اور اچھا آرائشوں والا ہو جائے تو اچھا ہے، میرا لباس سستا ہے اور اچھا ہو جائے تو اچھا ہے۔ کیا لباس پہنو گے؟ کفن ہی تو پہن کے جانا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ قبر کا عذاب جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، لوگوں اللہ سے عذاب قبر کے لیے پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ جب ہمارے جسموں سے جان نکل جائے، جب ہم مردہ ہو جائے، جب ہمیں ہمارے عزیز و اقارب اس اندھیرے گڑھے میں دفن کر کے آ جائے، اے اللہ آپ کے رحم سے، آپ کے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رکھیے۔ یہ دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں جب تشہد میں بیٹھتے، جب درود شریف پڑھتے اور اس کے بعد دعائے معصورہ یعنی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے، اس کے بعد کی دعا میں اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے تھے۔ کون نبی؟ وہ نبی کی بات کر رہا ہوں جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ نبی عذاب قبر سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات گشت کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں مرشد کی بیعت لے لی ہے، ہم تو فلاں نسل سے ہیں، ہم قادریہ اور چشتیہ خاندان سے ہیں، ہم فلاں صاحب کے خاندان سے چلے آتے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کا شجرہ لکھوائیں گے۔ آپ جانتے ہیں آج ہوتا ہے جب انسان مرتا ہے
تو جس کے ہاتھ میں بیعت ہوتی ہے ان کے مرشد کے مرشد، مرشد کے مرشد، مرشد کے مرشد، پورا شجرہ لکھا جاتا ہے. وہ شجرہ خبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ اس کے سینے پر کلمہ لکھ دو تاکہ اسے عذاب قبر میں آسانی ہو جائے. آؤ میں تمہیں ان لوگوں کے واقعات سناتا ہوں جن کے بارے میں رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں کہا اے عثمان رب تو تجھ سے اتنا راضی ہو گیا کہ آج کے بعد تو ایک نیکی بھی نہیں کرے گا تو جنت میں جائے گا. آؤ میں تمہیں ان کے واقعات سناتا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر تو وہ عمر ہے کہ تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدلتا ہے. رب کے نبی نے کہا اے عمر تو وہ عمر ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ تجھے نبی بناتا. میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جو زمین پر اپنے قدموں کو رکھتے تو جنت میں ان کے قدموں کی ہٹ آتی تھی. میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں گواہی دے رہی ہیں ان کے ایمان کی. میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جن کے جنازوں میں فرشتوں نے حاضری دی. میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ جن صحابہ کو غسل دینے کے لیے رب نے فرشتوں کا نزول کیا. آؤ وہی صحابہ کہتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان کے سامنے قبر کا موت کا ذکر کیا جاتا اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک، ان کی داڑھی آنسوؤں کی وجہ سے کچی ہو جاتی. لوگ پوچھتے اے عثمان، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی ہے وہ بہت اونچی ہے، آپ کے سامنے جب آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، پھر کیوں روتے ہیں عذاب قبر کے بارے میں سن کے؟ کیوں روتے ہیں موت و خبر کے بارے میں سن کے؟ قربان جائیے عثمان بن عفان کے الفاظ پر. وہ کہتے ہیں لوگوں آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے اور اس بڑی کامیابی کا پہلا قدم خبر ہے. جو شخص خبر میں کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص خبر میں ناکام ہو جائے گا وہ آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا. اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے اعمال اتنے ہیں کہ بھی نہیں کہ میں عذاب قبر سے بچ جاؤں. کس کے الفاظ؟ یہ نبی کے وہ صحابہ جن پر جنتوں کی بشارتیں اتری، نبی کے وہ صحابہ جن سے اللہ راضی ہونے کا اعلان کر دیا، نبی کے وہ صحابہ جنہیں دنیا کے اندر جنت کا مزدہ سرٹیفکیٹ سنا دیا گیا. عمر بن خطاب جب عذاب قبر کا خطبہ سنتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا عمر کے چہرے کے اوپر آنسوؤں کے کالے کالے دھبے پڑ جاتے. میرے عزیز ساتھیوں، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اے لوگوں جب میں عذاب قبر کا بیان سنتا ہوں، جب میں عذاب قبر کی یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اے اللہ میں ایک جھاڑ ہوتا، میں ایک درخت ہوتا کہ لوگ مجھے کاٹتے جلاتے اور میں ختم ہو جاتا، اس خبر میں دفن نہ ہوتا. لوگوں نبی کہتے ہیں اے لوگوں اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے تو ضرور میں اللہ سے کہتا اے اللہ انہیں ایک دفعہ قبر کا عذاب دکھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عذاب قبر اگر تمہیں دکھ جائے تو تم اپنے مردوں کو گاڑنا چھوڑ دو. عزیز ساتھیوں، خطبے کے آخر میں ایک سبق آموز واقعہ سنا کر اپنے خطبے کو ختم کروں گا. یاد رکھو دوستو، آج دنیا میں جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ، تم جو چاہے کرو، ہم تمہیں عذاب قبر سے چھٹکارا دلا دیں گے، تم جو چاہے کر لینا، تمہارے پیر و مرشد تمہارے ساتھ ہے، تم نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ آ کر فرشتوں کا ہاتھ روک لیں گے نعوذ باللہ، وہ آ کر فرشتوں سے عذاب کو چھین لیں گے نعوذ باللہ. یاد رکھو دوستو، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں دنیا کا کوئی مرشد ہو، کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، میں چیلنج کرتا ہوں
اپنے بیعت کیے ہوئے اس بندے کے ساتھ ایک رات خبر کے اندر گزار کے آؤ تب مانو. ایک رات گزار کے آؤ, اپنے مرید کے ساتھ تم بھی اندر جاؤ تب مانو تم خبر کے عذاب سے چھٹا سکتے ہو. میں تمہیں آج ایک ایسا واقعہ سناؤں گا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت نوازی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لہیم شہیم, بڑے ہٹے کٹے, اونچے پورے وزندار آدمی. جب انہیں موت کا شکنجہ آ پڑا, موت کے آگوش میں چلے گئے, صحابہ نے غسل دیا, ڈولے کے اندر انہیں رکھا گیا. صحابہ نے ان کے ڈولے کو اٹھایا. صحابہ نے نبی سے شکایت کی, اے اللہ کے نبی, یہ وہی سعد ہے جو بڑا لہیم شہیم, ہٹا کٹا, وزندار بندہ ہے, لیکن آج اس کی لاش کا وزن کہاں گیا؟ آج یہ تو ہمیں ہلکا نظر آ رہا ہے. کیا ماجرا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ رب کے نبی نے کہا, لوگوں تم کیا جانتے ہو؟ رب نے اللہ کے فرشتوں کو, آج فرشتوں کو آسمانوں سے یہ زمین پر اتارا ہے. یہ سعد کی فضیلت ہے کہ سعد کی موت کی وجہ سے آج اللہ کا عرش ہل گیا ہے. آج سعد کی موت کی وجہ سے رب نے 70,000 فرشتے اس کی میت میں اتارے ہیں. آج بظاہر طور پر تم اپنے کندھوں پر سعد کو اٹھا رہے ہو, حقیقت میں فرشتے سعد کے جنازے کو لے کر چل رہے ہیں. یہ سعد جن کی اتنی فضیلتیں لے کر جایا گیا, دفنایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. صحابہ بھی آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے نبی کافی دیر تک یہ عمل کیا اور واپس پلٹے. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک طرف سعد کی یہ فضیلت کہ سعد کی موت پر رب کا عرش بھی جنبش میں آ گیا, ایک طرف سعد کی یہ فضیلت رب نے 70,000 فرشتے اتارے, اور ایک طرف آپ اس کی خبر پر ٹھہر کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. ماجرا کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ کان کھول کے سنو لوگوں کو دھوکہ دینے والوں, اے لوگوں اس دھوکے سے باہر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں میں نے دیکھا یہ فضیلت تو ہے, لیکن یہ خبر نے سعد کے اوپر اتنی تنگی کی کہ سعد کی پسلیاں آپس میں مل گئی. جب میں نے یہ دیکھا رب سے دعا کی, اے اللہ تو پاک ہے, تو بڑا ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر کو تھوڑا کچھ ادا کیا. اے لوگوں سنو, لوگوں کو دھوکہ دینا بند کرو. جب رب کے صحابہ عذاب قبر سے نہیں بچتے, دنیا کی کون سی کھیت کی مولی ہے جو عذاب قبر سے بچ کے بتائے؟ میرے عزیز ساتھیوں, تیاری کرو اس دن کی کہ جس لمحے میں موت آئے گی تو پھر آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی. بدلو اپنی زندگیوں کو, اسلامی تعلیمات لاؤ اپنی زندگی کے اندر. یاد رکھو دوستو, اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. یاد رکھو ہمارے صبح اور شام اتنی بے حسی, اتنی بے غیرتی میں گزر رہے ہیں کہ جس کا کیا کہنا. کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ننگے ناچ ہوتے ہیں, ہم ہمارے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں. یاد رکھو دوستو, یہ قبر کی تیاری کر لو, یہ قبر کی تیاری کرو. یہ عذاب قبر سے اللہ سے پناہ مانگتے رہو, یہ عذاب قبر سے اللہ سے بار بار پناہ مانگو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم لوگوں کے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ ہم عذاب قبر سے بچ جائیں,
لیکن ہمارے گناہوں سے بڑھ کے آپ کے رحم کی چادر ہے مولا. اے اللہ ہم پر رحم فرما, ہم پر کرم فرما. الہ العالمین, ہم سچے دل سے آپ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم پر رحم فرما. اور جب ہمارے موت کا وقت آئے تو الہ العالمین ہماری زبانوں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ نازل فرما دے مولا. اے اللہ جب تک جیے اسلام پر جیے, اور جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. مولا کریم ہمارے قبروں کے عذاب سے ہمیں نجات دلا دے, قبروں کے عذاب سے ہمیں نجات دلا دے, قبروں کے عذاب سے ہمیں نجات دلا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.